چھوٹے ٹائم پیریڈ کی غفلت ہو تو نعمت ہے کہ مولا اس لمبی غفلت کو توڑنے کے لیے بھی تو خدا نے کوئی سبب بنایا ہوگا کہ اللہ نے ایسے تجھے چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ نے مصلحت رکھی ہے کہ مولا یہ تو بتائیے پھر خدا غفلت کو توڑتا کیسے ہے؟ فرمایا جو رب نے تیرے اوپر نماز کو واجب کیا، قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے، نماز بندے کو منکر سے بچاتی ہے۔ کبھی سوچا یہ نماز کیسے بچاتی ہے؟ نماز غافل کی غفلت کو توڑنے کا نام ہے۔ اور کبھی سوچا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کو واجب کیوں کیا گیا؟ فرمائیے مسجد کے مناروں سے جو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فرمائیے غافل بندے کو بیدار کرنے کے لیے آواز دی جاتی ہے۔ تبھی فرمایا کہ نیند بھی غفلت ہے۔ غفلت کا مطلب کیا؟ کہ انسان کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ آپ یہاں رات کو سو رہے ہیں، آپ کی بیوی باتیں کر رہی ہے، آپ کے بچے بات کر رہے ہیں، آپ کا بھائی بات کر رہا ہے، آپ کا کوئی کلیگ بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ نیند میں ہو، آپ غافل ہو، ان کی باتوں کو سن نہیں رہے ہو، آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں رہے ہو، تو نیند غفلت ہے۔ تو فرمایا اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس نے صبح کی نماز کو واجب کیا کہ جب آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، تو آواز آتی ہے نیند کی غفلت سے بیدار ہو جا، تو دنیا میں صرف سونے کے لیے نہیں آیا، تو رب کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ یہاں غفلت ٹوٹی، اللہ کی دربار میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر انسان اپنے کاروبار پہ نکل جاتا ہے۔ پھر جب لوگوں اور کثرت میں چلا جاتا ہے اور عالم کثرت پھر انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اب کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، اب پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اب دکان پہ گاہک کھڑے ہیں کہ جناب یہ کتنا ہے، اب منافع بازی ہو رہی ہے، دنیا میں مال بندہ جمع کر رہا ہے، اور بیچ منافع کی بازار میں دوپہر عین کو آواز آتی ہے کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل۔ یہاں فرمایا مومن کا پتہ چلتا ہے کیا یہ کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے یا رب کی آواز پہ لبیک کہہ کے مسجد میں چلا جاتا ہے؟ ارے مجلس میں بیٹھ کر لبیک یا حسین کہنا آسان ہے، لیکن کاروبار کو چھوڑ کے لبیک پروردگار کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی نعمتوں میں رہتے ہوئے اس رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا پھر وہ تجھے کاروبار سے اٹھا کر صبح تجھے نیند سے اٹھاتا ہے، دوپہر کو تجھے کاروبار کی کرسی سے اٹھاتا ہے اور مسجد میں بلاتا ہے کہ آ کے رب کو سجدہ کرو۔ پھر بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جب شام کو گھر آتا ہے، اب انسان تھکا بھی ہے، انسان کو بھوک بھی لگی ہے، اور کھانے کے بعد پھر میٹھی نیند بھی آتی ہے، پھر آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ مطلب اس خواب غفلت میں جانے سے پہلے بھی خود کو بیدار کرو، اور نیند غفلت میں اٹھنے کے بعد بھی خود کو بیدار کرو، اور 20 دن کے کاروبار میں بھی خود کو بیدار کرو۔ تو فرمایا 5 مرتبہ رب تجھے غفلت سے بیدار کرتا ہے اور سجدے دلوا کے بتاتا ہے، تجھے حیات کا مقصد بتاتا ہے کہ انسان یہ کائنات ابدی نہیں ہے، اسی مٹی پہ سجدے کرو، اور 2 سجدے کرو۔ پہلے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے مٹی سے بنایا گیا ہے، دوسرے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے اسی مٹی میں ملایا جاتا ہے۔ فرمایا غفلت کے توڑنے کے اور بھی سبب ہیں، بیسک سبب جو اللہ نے واجب کیا وہ نماز ہے، کچھ اسباب تو نے خود پیدا کرنے ہیں۔ فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو تاکہ غفلت کو توڑا کرو، نعمتوں کے احساس کو اپنے وجود کو دلانے کے لیے ہاسپٹل جایا کرو تاکہ صحت کی نعمت کا احساس ہو، بندہ غافل نہ ہو جائے۔ اللہ نے دانت دیے ہیں، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے کڈنیز دی، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے صحیح سالم قلب دیا، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے ولایت امیر المومنین دی، ہم اس نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے نیک ماں باپ دی، ہم نعمت سے غافل ہیں، اللہ نے تن پہ لباس دیا، ہم نعمت سے غافل ہیں، پیٹ بھوکا نہیں، ہم نعمت سے غافل ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو خدا نے دی ہیں، فرمایا آہستہ آہستہ خود کو بیدار کرو، ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو، کبھی غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو، کبھی بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو۔ عجیب جملہ امیر المومنین کا، مولا فرماتے ہیں جب زیادہ خوشی تجھے ہو پھر بھی قبرستان جایا کرو، جب سب سے زیادہ غم تجھے ہو تب بھی قبرستان جایا کرو۔ اپنے وجود کو لیول اور بیلنس بنانے کے لیے قبرستان کا راستہ دیکھا کرو تاکہ تجھے پتہ چلے کہ انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے۔ لیکن آج کل جو قبرستان بنائے جا رہے ہیں، گلستان لگائے جا رہے ہیں، سبزہ لگایا جا رہا ہے، قبرستان بندہ جائے تو قبرستان کی فیلنگ آنی چاہیے، کسی پارک کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے، کسی ایسی جگہ کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ ہم بچوں کی پکنک کے لیے آئے ہیں۔ قبرستان کو تبھی فرمایا کچی قبریں بنایا کرو، ایسا ماحول بنایا کرو جہاں پہ احساس ہو کہ بندہ قبرستان میں ہے، یہ ابدی گھر ہے، ہم مٹی تھے پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اب فرمایا جو انسان بیدار رہتا ہے، اور بیدار انسان کو جب موت آتی ہے اس کے لیے فرمایا اس کے لیے موت نہیں ہے بلکہ رب عالمین کی